بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تبلیغ دین کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ہم تبلیغ دین کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، نفس کی چاہت و واہ واہ کے لیے، یا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قدم اٹھانا چاہتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں ذرا ٹھہرنا چاہیے۔ اس راستے میں ہمیشہ احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اس گوالے کی طرح جو اپنا برتن بھینس کا دودھ نکالنے سے پہلے خوب اس لیے سکھا لیتا ہے کہ پانی کی ایک بوند بھی خالص دودھ میں شامل نہ ہو، اور گیلے برتن میں اچار ڈالا جائے تب اسے جالا لگ جاتا ہے۔ ہم معاشرے میں کچھ ایسے تبلیغ دین کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تبلیغ دین کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اپنے کام اور ادب وغیرہ کروانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے کا مفہوم ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے اور مال جمع کروانے لگے، تب فرمانے لگے، یہ مال زکوٰۃ ہے اور یہ مال مجھے لوگوں نے گفٹ کیا ہے اور یہ میرا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مال زکوٰۃ کا ہے اور فلاں مجھے گفٹ کیا گیا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہ لینے جاتے، کیا تب بھی ان کو وہ مال گفٹ میں ملتا؟ خبردار ہو جاؤ، کل قیامت والے دن کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کے کاندھے پر بکری یا گائے چڑھی بول رہی ہوگی۔ وہ انہی قسم کے لوگوں میں سے مفت کا مال لینے والے ہوں گے۔ بس تبلیغ دین کرنے والوں کو، نذرانے لینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جس کام کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ کر لیں، اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ وہ حضرات جو عالم دین نہیں اور کتابی صوفی ہیں، وہ مفتیان کرام سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں کہ ہم کس صورت میں نذرانہ لے سکتے ہیں اور شریعت کی حدود میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک جوان تبلیغ کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے پیر کے پاس گیا اور نصیحت کی درخواست کی۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھنا اور عمل سے تبلیغ دین کرنا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان بند رکھنا اور عمل سے تبلیغ کرنا۔ یہ طریقہ بہت مشکل طریقہ ہے۔ لمبی لمبی تقریریں ہر وہ شخص کر لیتا ہے جو 4 کتابیں پڑھ لے اور سپیکر پر عوام کے سامنے بولنا سیکھ لے، لیکن زبان بند رکھ کر عمل کر کے دکھانا واقعی مشکل ترین طریقہ ہے۔ جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تب ہمیں وہ مفتیان کرام، علماء کرام اور پیر حضرات نظر آتے ہیں جو واقعی اہل ہیں۔ آپ ان کی محافل میں جائیں، ان کے قریب بیٹھیں، وہ کھانا، چائے، خدمت سب سہولیات دیں گے، لیکن نصیحت نہ کریں گے۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، داڑھی نہیں رکھی، اور مختلف حامیاں ہیں، وہ نشاندہی نہ کریں گے۔ آپ 3-4 دفعہ ان کی محافل میں جائیں گے، ان کے سنت کے مطابق، اعمال کے مطابق آپ اپنے اعمال کو بدلنا شروع کر دیں گے، اور کچھ عرصہ مسلسل جانے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ ضرور تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا آپ گھر میں گھر والوں کو زبان سے سیدھا کرنے کی بجائے
عمل سے بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بچے ضرور اثر قبول کریں گے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن لاتوں کے بھوت جتنا دیکھ کر مانتے ہیں شاید لاتوں سے بھی نہیں مانتے۔ خاموشی اپناتے ہوئے سنت کے مطابق معاشرے میں چلیں، لین دین کریں، مسجد جائیں۔ آپ کے کردار کی خاموش کرنیں سورج کی خاموش گرمی فراہم کرنے والی کرنوں کی طرح اثر پذیر ہوں گی۔ تبلیغ دین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب نہ کریں، اس کا انجام حدیث کے مطابق جہنم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر عربی عبارت پڑھنی ہے تو وہی پڑھیں اور ترجمہ کرتے وقت یوں کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھے، صحیح جواب معلوم ہے تو بتائیں، ورنہ کہہ دیں کہ مجھے نہیں آتا، پوچھ کر بتاؤں گا یا دیکھ کر بتاؤں گا۔ اسے آدھا علم کہا گیا ہے۔ امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا اور بتایا کہ بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کی شہرت سنی ہے۔ آپ نے غور کیا اور کہہ دیا کہ مجھے اس کا حل ابھی نہیں آتا۔ پس بزرگوں سے سیکھنا چاہیے اور ان جاہلوں کی پیروی سے بچنا چاہیے جو لازمی جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر جواب نہ دیا تو یہ بے عزتی والی بات ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیر دور شہر میں رہتے ہوں، آپ اپنے ارد گرد کوئی سنی عالم بعمل دیکھیں، پھر وقت نکال کر جمعہ اس کی ابتدا میں ادا کریں اور اس کی محفل میں بیٹھیں۔ اس طرح عالم بعمل کی حرکات جو سنت کے مطابق ہوں گی، ان سے آپ کو عمل کا جذبہ ملے گا۔ اسی طرح عالم بعمل اب گھر بیٹھے یوٹیوب پر بھی دیکھ سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔